الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج بتاریخ 19 ربیع الاول سن 1434 ہجری مطابق 31 جنوری سن 2013 آپ کے احساء اسلامک سینٹر حفوف کا ماہانہ اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس میں آپ اذان ایک پیغام ایک دعوت کے موضوع پر محاضرہ، بیان، خطاب جو آپ کہہ لیں اسے سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اذان وہ آواز ہے کہ بلا مبالغہ اور بلا کسی تردید اور انکار کے خوف و اندیشے کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آپ نے سب سے زیادہ اسی کو سنا ہوگا، سب سے زیادہ اذان کی آواز ہی آپ نے سنا ہوگا، کیونکہ چاہے گاؤں ہو، دیہات ہو، شہر ہو، جہاں بھی مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہاں ایک دن میں 5 بار اذان کی آواز بلند کرتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ سنائی دی جانے والی آواز ہے، بار بار بتکرار اسے سنا جاتا ہے۔ لیکن یہی تو افسوس ہے کہ جسے ہم بچپن سے سنتے ہیں، ہم اس کے معنی پر اتنا غور نہیں کرتے، حتیٰ کہ جو عرب ہیں، جو عربی زبان کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس کی معنویت، اس کی گہرائی اور اس میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے اس پر اتنا فکر نہیں کرتے، صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو اس کا مطلب صلاۃ کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس وقت کی جو صلاۃ ہے اس صلاۃ کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، صرف اتنی بات پر غور کیا جاتا ہے اور اس کے تمام کلمات پر غور نہیں کیا جاتا۔ جبکہ علامہ اقبال نے، جو کہ ایک مفکر شاعر تھے، کیا خوب کہا ہے، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ یعنی ایک تو عام سحر جسے آپ دیکھتے ہیں کہ اندھیری رات جب ختم ہوتی ہے اور جب اذان دی جاتی ہے تو اس کے بعد اجالا پھیلتا ہے اور پھیلتے ہی چلا جاتا ہے، اور ایک سحر زندگی کا اجالا ہے کہ اگر کوئی اذان کو سن لے، اذان کو سمجھ لے، اذان کو اپنی زندگی میں برت لے، تو پھر اس کی زندگی میں ایک اجالا آ جاتا ہے، اور وہ اجالا اذان کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات جو ہے اس میں کہی گئی ہے۔ تو جس قدر ہم اذان کے الفاظ کو سنتے ہیں، اسی قدر افسوس ہے کہ اس کی معنویت سے ہم بیگانہ اور ناآشنا ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ترجمہ بھی سمجھتے ہوں، لیکن ترجمہ کے بعد اور جو اس پر غور کرنا چاہیے اتنا اس پر غور نہیں کیا جاتا، اور اگر اس پر غور کیا جائے تو بہت ساری باتیں، بہت ساری حکمتیں ہمارے سامنے کھل کر کے آتی ہیں۔ میرے خیال سے کھانا شاید آ چکا ہے، بھائی انتظار میں ہے، تو نیاز بھائی ذرا آپ کھانے کا انتظام کر دیکھ لیجیے، وہ جو گیٹ پہ کھڑا ہے اس سے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، اور ہر دین کے اندر اور ہر مذہب کے اندر کوئی نہ کوئی ان کی اجتماعی عبادت ہوتی ہے جس کے لیے وہ اکٹھا ہوتے ہیں، اور اکٹھا ہونے کے لیے ان کے بلانے کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمایا اور وہاں تشریف لے گئے اور صلاۃ باجماعت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت پڑی، تو اس وقت آپ نے جمع کر کے مشورہ بھی فرمایا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، اور وہ مشورے دیے گئے جیسا کہ دوسری
قوموں کو دیکھ کر کے کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، بگل بجایا جائے، کسی نے کہا گھنٹا بجایا جائے، کسی نے کہا کسی اونچی جگہ پر، کسی اونچے مقام پر آگ جلا دیا جائے، جیسے مشعل جلاتے ہیں اس طرح سے آگ روشن کر دی جائے، کسی نے اور کوئی بات کہی اور کسی نے اور کوئی بات کہی۔ یہ سب مشوروں کو رد کر دیا گیا، کیونکہ یہ سب دوسری قوموں کے طریقے تھے۔ کوئی یہود کا طریقہ ہے، کوئی نصارہ کا طریقہ ہے، کوئی مجوس کا طریقہ ہے، تو کسی بھی طریقے کو پسند نہیں کیا گیا کہ اہل اسلام باقی لوگوں سے ممتاز ہوتے ہیں، ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے، ان کی اپنی شناخت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور بھی نہیں تھا۔ اس لیے یہ ساری چیزوں کو رد کر دیا گیا، اور اس کے بدلے اذان کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ ہم غور کریں کہ اذان کا طریقہ آیا کیسے۔ ایک صحابی عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا، جب یہ میٹنگ ختم ہو گئی، مسلمانوں کا مشورہ ختم ہو گیا اذان کے تعلق سے، اور اس پہ بات ہوئی کہ کسی کو اذان کے وقت میں بلانے کے لیے کہہ دیا جائے کہ وہ جا کر کے بلا دیں اور آواز لگا دیں۔ کہتے ہیں میں سویا تھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شخص ناقوس بیچ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ مجھے بیچ دو، تو اس نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم نماز کے لیے اس کے ذریعے سے آواز لگائیں گے اور اس طرح سے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے۔ تو کہا میں اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں؟ کہا کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے اذان کے کلمات سکھائے کہ اس طرح سے کہنا۔ انہوں نے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل برحق خواب ہے اور ایسا ہی کیا جائے، اور کہا کہ یہ کلمات سکھاتے جاؤ بلال رضی اللہ عنہ کو، ان کی آواز زیادہ بلند ہے، زیادہ شیریں ہے، زیادہ واضح ہے، اس لیے وہ اذان دیتے جائیں، آپ سکھاتے جاؤ اور وہ اذان کے کلمات پکارتے جائیں۔ تو اس طرح سے اذان کی ابتدا ہوئی۔ تو میرے بھائیو، اذان میں صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ صلاۃ کے لیے بلایا جا رہا ہے، بلکہ اس میں ایک مکمل پیغام ہے، مکمل دعوت ہے اس میں، اور اسی لیے ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس کامل دعوت کے رب، تو اسے کامل دعوت کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک مکمل دعوت ہے، اور اس میں دعوت ہے اور پیغام ہے۔ بہت سارے نقطوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ آئیے ایک ایک چیز دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز جس کا ذکر آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری دین کو بقیہ سارے دینوں سے ممتاز رکھنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین میں اذان کا طریقہ، اس دین کی عبادت کے لیے لوگوں کو اکٹھا رکھنے کا ایسا طریقہ اللہ تعالیٰ نے دیا جو اس سے پہلے اللہ نے کسی دین کو نہیں عطا فرمایا تھا۔ تو اس سے مسلمانوں کا امتیاز، ان کا تشخص بہت واضح ہے اس کے ذریعے سے۔ اسی طرح سے دوسری حکمت یہ ہے کہ بقیہ مذاہب میں گھونگے سے پھونک مارتے ہیں، یا آگ کو جلایا جاتا ہے، یا بگل بجایا جاتا ہے، یہ سب مادی چیزیں ہیں، یہ مادہ ہے، اور اسلام نے انسان کی آواز کو بقیہ مادی چیزوں پر برتری عطا فرمائی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ دوسری چیزوں کو، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سانپ کو پوج رہا ہے، کوئی گھونگے کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، تو دوسری چیزوں کو انسان سے بڑھ کر سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عظمت اس طرح ظاہر کی کہ انسان کی آواز کو بقیہ آوازوں پر مقدم فرمایا، اور چنانچہ حقیقت بھی یہ ہے، آپ دنیا کی حسین سے حسین ترین چیز لے آئیے اور اس کے مقابلے میں انسان کا حسن رکھ دیجئے، تو انسان کا حسن تمام حسن پر غالب ہے۔ ایسے ہی ساری دنیا کی آوازیں لے آئیے، انسان کی آواز میں جو خوبی ہے، جو کمال ہے، جو کشش ہے، وہ چیز اور کہیں پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا توحید کو قائم کرنے کے لیے اور بت پرستی کے خاتمہ کے لیے اور انسانی آواز کو اور انسانوں کو عزت عطا فرمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں یہ طریقہ عطا کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اذان میں جو کلمات منتخب کیے گئے ہیں، اس میں اسلام کی بنیادوں کا، اس کے اصولوں کا اعلان اور اس کی نشر و اشاعت کا انتظام ہے۔ غور کریں کہ اذان کے کلمات میں جو ترتیب رکھی گئی ہے اور جس طرح سے اذان کے کلمات کو منتخب کیا گیا ہے، یہ کسی انسانی عقل کے ذریعے نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے حالت خواب میں ان کلمات کی تعلیم دی گئی۔ تو یہ ربانی وحی کے ذریعے ہوا ہے، اور اس لیے صرف وقت صلاۃ کے آغاز کا اعلان ہی نہیں ہے
بلکہ دین کی اساسیات کا اور اس کے عظیم حقائق کا اس میں اعلان اور اس کی اطلاع اور اس کی اخبار ہے۔ اسی طرح سے اس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ بلند آواز سے اذان دی جائے، تو اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ جب بلند آواز سے اذان دی جائے گی تو لمبی مسافت تک یہ آواز پہنچے گی اور لوگوں کی بڑی تعداد تک یہ پیغام پہنچ جائے گی۔ ایسے ہی اذان دن میں صرف ایک بار نہیں بلکہ اذان دن میں کتنی بار ہے؟ 5 بار ہے، تاکہ بار بار بندے اس پیغام کو سنیں اور اس کے اندر جو کہا جا رہا ہے وہ دلوں میں اچھی طرح پیوستہ ہو جائے اور دلوں میں اچھی طرح اثر انداز ہو جائے، اور جو بھی غفلت پڑتی رہتی ہے اس غفلت کی چادر ہٹتی رہے اور غفلت کا گرد و غبار صاف ہوتا رہے۔ اسی طرح سے اذان کے میں کسی کلمے کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ اذان کی شروعات اللہ سے ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ کے نام سے، اور لا الہ الا اللہ اللہ کے نام پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے، اور درمیان میں بھی جو الفاظ ہیں تو کوئی نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے اس کو ہمیشہ سے محفوظ رکھا ہے، سلف سے لے کر کے اب تک ہمیشہ اس کی حفاظت کی گئی ہے۔ کوئی بندہ کسی طرح سے آ کر کے اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہے یا کمی کرنا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس طرح آخری دین کا ایک اعلانیہ ایسا ہو جس کا اعلان ساری دنیا میں ہوتا رہے، اور آپ دیکھیں گے اور اس بات کو معلوم کریں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس روئے زمین پر کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس وقت اذان کی آواز دنیا میں کہیں نہ کہیں بلند نہ ہو رہی ہو۔ اسی طرح سے اذان میں ایک پیغام ہے، یہ اس طرح بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اذان سن رہا ہو وہ مسجد پہنچے، اس لیے کہ اذان سننے والوں میں عورتیں بھی ہیں، اذان سننے والوں میں بچے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، بلکہ غیر مسلم بھی اذان سن سکتے ہیں، لیکن ان کو مسجد میں پہنچنا نہیں، جب تک اسلام نہیں لائے وہ مسجد میں نہیں آئیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پیغام ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچے۔ ایسے ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شخص کو مؤذن منتخب کیا جائے جو اذان دینے پر اجرت نہ لیتا ہو۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ جو شخص اذان پہ اجرت نہیں لے گا تو وہ دل کی خلوص سے یہ بات کہے گا، تو جب کہتے ہیں کہ دل سے کوئی آواز نکلتی ہے تو دل پہ اثر کرتی ہے، اس لیے خلوص کے ساتھ دل سے نکلا ہوا یہ پیغام لوگوں پر اثر کرے گا، اور اذان کے ذریعے سے اللہ کی بات، اللہ کا پیغام نہایت واضح اور صاف لفظوں میں لوگوں تک پہنچے گا۔ اسی طرح سے اذان، جب عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان کے کلمات دیکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلال کو سکھاؤ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، ان کی آواز تمہاری آواز سے زیادہ بلند، زیادہ واضح، زیادہ صاف اور زیادہ شیریں ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان کے لیے ایسے لفظ کو، اذان دینے کے لیے ایسے شخص کو منتخب کیا جائے گا کہ جس کی آواز صاف ہو، واضح ہو، لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ اس میں ایک پیغام ہے۔ ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو ویسے ہی کہتے جاؤ جیسے کہ وہ کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں۔ تو ایک بار بندہ سنے گا اور ایک بار وہ خود دہرائے گا تو اس کے دل پر ظاہر بات ہے کہ اس کا اثر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف کان سے سننا مقصد نہیں ہے، بلکہ کان سے گزر کے دل سے پہنچے اور دل سے گزر کر کے دوبارہ ہماری زبان سے بھی وہ ادا ہو۔ اذان کا جواب دینا مستحب ہونے سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم کو اذان کا جواب دینا ہے تو اس کا مطلب ہم جس چیز پہ بھی مشغول تھے اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اگر ہم کسی سے بات کر رہے تھے، کہیں فون کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، یا اور کسی کام میں خرید و فروخت میں مشغول تھے، دنیا کے کسی کام میں بھی ہم مشغول تھے، اگر ہمیں جواب دینا ہے تو اپنی اس مشغولیت کو چھوڑنا ہوگا، اور اس مشغولیت کو چھوڑنے کے بعد اذان کا جواب دینا ہوگا۔ تو پہلے غور سے سنیں گے، پھر ان کلمات کو دہرائیں گے، نہ پہلے کر سکتے ہیں نہ تاخیر کر سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی بار بار یاد دہانی ہو اور اسے بار بار یاد دلایا جائے۔ میرے بھائیو، اگر ہم غور کریں تو اذان میں پورے اسلام کا خلاصہ آ گیا ہے۔
اذان میں پورے اسلام کا خلاصہ آ گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اذان میں جو ہے وہ تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے اذان کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ اس میں کیا عظمت اور اس میں کتنی معنویت ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ تکبیر اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مختلف مواقع پر تکبیر پکارنے کو مشروع قرار دیا ہے۔ جب آپ صلاۃ کی حالت میں ہوتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں، تو اٹھتے ہوئے، گرتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے مختلف اوقات میں اللہ اکبر پکارتے رہتے ہیں۔ حج و عمرہ میں احرام باندھتے وقت اللہ اکبر، عرفہ میں اللہ اکبر، مزدلفہ میں اللہ اکبر، منی میں قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر، صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر اللہ اکبر، جنازہ میں اللہ اکبر، تعجب کے وقت اللہ اکبر، اور اس طرح سے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے اللہ اکبر، کعبہ کے اندر اگر داخل ہونے کا موقع ملا تو اللہ اکبر، اور ایسے ہی خوشی کے وقت اللہ اکبر، غزوہ سے واپس ہوتے ہوئے اللہ اکبر، سفر کی حالت میں بلند مقام پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، چاند کو دیکھ کر کے اللہ اکبر، سورج گرہن چاند گرہن دیکھتے ہوئے اللہ اکبر، کنکنیاں مارتے ہوئے اللہ اکبر۔ ایسے بے شمار مقامات ہیں کہ جب تکبیر پکارنے کا، ایام عید میں، ایام منی میں، ایام تشریق میں اللہ اکبر پکارنا ہے۔ تو اس طرح سے تکبیر پکارنے کے بہت سارے مواقع ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اسلام کی قرآن مجید کی وہ آیات جن کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، اس میں بھی یہی حکم دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے آیات کون سی اتری؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ان آیتوں سے کیا بنایا گیا؟ نبی بنایا گیا، کیونکہ اس میں وحی تو آئی تھی لیکن پیغام پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ دوسری آیتیں اتری، ان کے ذریعے سے رسول بنایا گیا۔ وہ کون سی آیتیں تھیں؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ دیکھیں عربی زبان کی نزاکت، بہت نازک زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کبر ربک، اپنے رب کی تکبیر پکاریے، بلکہ وربک فکبر، اور اپنے رب کی ہی تکبیر پکاریے۔ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مسئلہ ہے۔ ایاک نعبد کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نعبدک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نستعینک، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ نعبدک، تیری عبادت کرتے ہیں۔ نستعینک، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن اللہ نے صیغہ بدل دیا اور تقدیم و تاخیر کر دیا ہے۔ جو چیز ایاک نعبد، تجھ سے ہی، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وربک فکبر، اور اپنے رب کی ہی تکبیر پکاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کو تکبیر زیبا ہے، اسی کے لیے تکبیر لائق ہے، اور اسی کی تکبیر پکارنی چاہیے۔ میرے بھائیو، اس تکبیر کے معنی پہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ تکبیر میں اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اپنی ربوبیت میں سب سے بڑا ہے۔ رب ہونے میں، رب ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اللہ اپنے کاموں میں سب سے بڑا ہے، پیدا کرنے میں سب سے بڑا، روزی دینے میں سب سے بڑا، موت دینے میں سب سے بڑا، زندگی دینے میں سب سے بڑا، نفع پہنچانے میں سب سے بڑا، نقصان پہنچانے میں سب سے بڑا، بادشاہت میں سب سے بڑا۔ اس طرح سے آپ جتنے کام سوچ سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، جن چیزوں کا بھی اپنے وجود میں سب سے بڑا، جتنا تصور کر سکتے ہیں، کسی چیز کا جو آپ تصور کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں، جو آپ کے وہم میں آ سکتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک میں جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو جہاں بھی اللہ کے نام کبیر کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ میں علی کا نام ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيًّا كَبِيرًا، کبیر کے ساتھ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، علی اور کبیر ایک ساتھ جمع ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ اونچا ہے۔ علی کے مطلب اونچا، اوپر، بلند۔ جب کوئی چیز اوپر ہوتی ہے تو چھوٹی نظر آتی ہے، تو ساتھ میں کہا گیا کہ نہیں، کبیر ہے، وہ اوپر ہونے کے باوجود سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ہم جتنی بھی بڑائیاں سوچ سکتے ہیں، اس میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے تو باقی ساری بادشاہتوں کا ڈر انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، کہ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا بادشاہ۔ ہم اس کی جب پناہ میں آ گئے، جب اس کی حفاظت میں آ گئے، اس کی سلطنت میں آ گئے، تو پھر کس چیز کا خوف، اور کسی اور سے کیا لالچ، اور کسی اور سے کیا امید؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر کے ذریعے تعلیم دیتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ عطا کرنے والا، جو اس سے مانگے اس کو پھر اور کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی، وہ سب سے زیادہ دینے والا، اس کے خزانے سے جس کو ملنے کی امید ہو وہ پھر اور کسی خزانے کی لالچ میں نہیں ہوتا۔ تو اللہ اکبر، اللہ اپنی ربوبیت میں، اپنے کاموں میں، اپنے اعمال میں سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے اللہ اکبر، اللہ اپنی عبادت میں، عبودیت، عبادت کے مستحق ہونے میں سب سے بڑا ہے۔ جتنے کی بھی عبادت کی جاتی ہے دنیا میں، جتنے معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ۔ جن کی بھی عبادت، جس کے لیے بھی سر جھکایا جا سکے، اس میں سب سے بڑا جو مستحق ہے وہ اللہ ہے۔ اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك، حدیث قدسی میں، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہ جتنے لوگوں کو میرے ساتھ شریک کیا جاتا ہے، جتنے بھی پارٹنر بنائے دیے جاتے ہیں، جتنے بھی ساجی بنا دیے گئے ہیں، جتنے بھی اللہ کے ہم مثل اور ہمسر بنائے گئے ہیں، اللہ ان سب سے بڑا ہے اور سب سے بے نیاز ہے، ان کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں اللہ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور ان کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مستحق عبادت ہونے میں بھی سب سے بڑا ہے، اس سے زیادہ عبادت کا مستحق کبھی کوئی نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب یعنی جو بھی اس طرح کی غلطیاں کی جاتی ہیں اس سے اونچا ہے اور بلند ہے شرک سے، اسی لیے جب شرک کی کوئی چیز آتی ہے تو وہاں اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ اللہ تو اس سے بڑا ہے، اللہ اس سے بڑا ہے، اور یہ چیزیں جو لوگ کرتے ہیں یہ اس کی شان کے خلاف ہیں، نقص پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، کمی پیدا کرنے والی چیز۔ ایسے ہی جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں سب سے بڑا ہے۔ ربوبیت سے یہ چیز ملتی ہوئی ہے، لیکن چونکہ اسماء و صفات میں غلطیاں ہوئی ہیں لوگوں سے، اس لیے اس کی وضاحت اسماء و صفات میں، یعنی کسی نام میں جو عظمت ہو سکتی ہے، جو رونق ہو سکتی ہے، جو جمال ہو سکتا ہے، جو حسن ہو سکتا ہے، جو بڑائی ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں، اپنی خوبیوں میں، اپنے کمالات میں سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمینوں میں سب سے بلند مثال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے، اسی لیے اس کے نام کا والا اور کوئی نام والا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا نام ہے وہ دوسروں کو قطعاً نہیں دیا جا سکتا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے اپنے فیصلے میں، اپنے قضاء و قدر میں۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس فیصلے پر کوئی شخص کہے کہ اس کی ترمیم ہو جائے، اس میں کچھ کمی ہو جائے، اس کو کوئی ٹال دے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ کر دیا اس میں حکمت ہے، اور وہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تنفیذ کرتا ہے۔ یہ بندے کو اللہ کا فیصلہ آ جانے کے بعد اس پہ راضی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا اپنے فیصلے میں سب سے بڑا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ اپنی شریعت میں سب سے بڑا ہے، اپنے قانون میں سب سے بڑا ہے، اپنے دین کے معاملے میں سب سے بڑا ہے، یعنی دین دینا اللہ کا کام ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور حکم دینا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور دین کیا ہوتا ہے؟ دین یہی حکم کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ تو اللہ کا جو امر اور نہیں ہے، جو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے جو روکا، اس معاملے میں بھی اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمیں اللہ کو سب سے بڑا اس معاملے میں ماننا چاہیے۔ ایک طرف اگر اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف غیر اللہ کا حکم ہو، تو اللہ کے حکم کو بڑائی دیتے ہوئے اللہ کے حکم کی ہمیں پیروی اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہر چیز میں بڑا ہے، اپنی ربوبیت میں سب سے بڑا، اپنی الوہیت میں سب سے بڑا، اپنی عبادت کے مستحق ہونے میں سب سے بڑا، اپنے ناموں اور کمالات میں سب سے بڑا، اپنے فیصلے میں سب سے بڑا، اپنی شریعت میں سب سے بڑا، ہر معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو میرے بھائیو، کلمے کی ابتدا تکبیر سے ہوتی ہے، اور جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنیاد ہمارے دل میں یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم کو اس کی بڑائی کا اس وقت احساس ہو جب مؤذن پکارے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو آپ اپنی جس مشغولیت میں ہیں اس کو چھوٹا سمجھ لیں۔ تجارت ہے، چھوٹی ہے، کوئی معاملہ ہے، چھوٹا ہے، کسی کا آرڈر ہے، چھوٹا ہے، اللہ کی پکار ہو رہی، اللہ سب سے بڑا ہے، سب چھوڑ کے اللہ کی طرف جاؤ۔ یہ اللہ نے کہا اللہ اکبر، مؤذن نے سب سے پہلی چیز جو ہمارے دل میں ڈالی کہ تم کیا مال چاہتے ہو، اللہ اس سے بڑا ہے، اولاد چاہتے ہو اللہ اس سے بڑا ہے، دنیا کی شان و شوکت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو اللہ اس سے بڑا ہے، سب چھوڑو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی طرف جاؤ۔ تو یہ اللہ اکبر یہ ابتدا ہے، یہاں سے جو ہے ہماری اذان کی ابتدا ہے، اور اس بات کی تعلیم اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ اذان کے بعد
तकबीर है। अजान में सबसे पहला कलिमा तकबीर है और तकबीर के बाद शहादतैन है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसको कहते हैं शहादतैन। शहादतैन के माने दो गवाहियाँ। दो गवाहियों का ऐलान करता है मुअज्जिन अपने बारे में, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, व अशहदु और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मुअज्जिन अपनी तरफ से ऐलान करता है, सुनने वाले को क्या कहा गया वो भी कहे, व अना अशहदु। एक रिवायत के अल्फाज हैं कि जब मुअज्जिन को सुने तो कहें व अना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अना अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन नबिय्या। एक तो दुआएं सिखाई कि तशहुद सुन के उसके बाद अजान सुनते हुए आप ये कहें कि मैं भी गवाही देता हूँ। अरे मुअज्जिन तू ही अकेले गवाही नहीं दे रहा है, इस गवाही के मामले में मैं तेरा शरीक हूँ। अजान देते हुए अजान सुन करके ये कहें। तो मेरे भाइयों, ये कलिमा शहादतैन का कलिमा मुअज्जिन उसके बाद कहता है, ये वो अहम कलिमा है कि इसके इकरार या इनकार पर हमारे इस्लाम का दारो मदार है। इकरार कर लिया तो मुसलमान हो गया और इनकार कर लिया तो काफिर हो गया। तो इस्लाम और कुफ्र का फ़ैसला इस कलमे से किया जाता है। इसको इस मामले में फ़ैसला कुन हैसियत हासिल है। इसमें इस्लाम की दो बुनियादों का तज़किरा कर दिया गया। एक तो कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की होगी और दूसरे शरीयत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की होगी। इबादत अल्लाह की, शरीयत रसूलुल्लाह की। इस चीज़ का हम इकरार कर लेते हैं। ना गैरुल्लाह की इबादत काबिल कबूल है और ना गैर रसूल की शरीयत काबिल कबूल है। गोया हमने जब इसका ऐलान कर लिया, इकरार कर लिया, ये हर वक्त अजान के ज़रिए बताया जाता है कि लोगों इबादत सिर्फ़ अल्लाह की करो और शरीयत सिर्फ़ रसूलुल्लाह की मजबूती के साथ पकड़ लो। और यही मैं फिर बताऊँगा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ करके नमाज के अंदर भी जा करके हम इसी का इकरार करते हैं। तो अगर सलात को देखें, बल्कि पूरे इस्लाम को देखें, तो इसी शहादतैन की अमली तत्बीक और तफसीर है। अमल में हम डालते हुए पूरा इस्लाम आ जाता है। आज हम ये सुनते हैं और बार बार सुनते हैं, लेकिन अफसोस है, और इसका इकरार भी करते हैं, लेकिन अफसोस है कि इसके तकाज़ों को हम नहीं समझते और इसलिए इसके ख़िलाफ़ चले जाते हैं, इसके ख़िलाफ़ चले जाते हैं। इसीलिए आप देखें कि अरबों से जब ये कहा गया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तो जो इकरार नहीं करना चाहते थे उन्होंने इकरार नहीं किया, इनकार किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम इसका इकरार कर लेंगे तो जैसे पहली ज़िंदगी थी, बाद की ज़िंदगी भी वैसे नहीं रहेगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले वाली ज़िंदगी, इस कलिमा के पढ़ने से पहले की ज़िंदगी और इस कलिमा से पढ़ने के बाद की ज़िंदगी अगर एक ही तरह रहती है तो इसका मतलब आपने इस कलिमा को समझा ही नहीं, और या तो समझा लेकिन तस्लीम ही नहीं किया, माना ही नहीं। तो इसलिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के बाद हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आना चाहिए। गोया कुफ्र और शिर्क पीछे जाना चाहिए, जाहिलियत को पीछे जाना चाहिए, ईमान और तौहीद को आगे आना चाहिए, रोशनी को और इल्म को आगे आना चाहिए। मेरे भाइयों, अगर हम गौर करें तो इस कलिमे में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने वो वादा भी एक तरह से पूरा किया जिसका कुरान मजीद में ये अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि अल्लाह के नबी हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। और अल्लाह ने ज़िक्र के बुलंद करने की एक अमली सूरत अज़ान के ज़रिए से रखी है। चुनांचे देखें कि क़ाज़ी मोहम्मद सुलेमान मंसूर पूरी रहमहुल्लाह, जो रहमतुल लिल आलमीन के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने कितने अच्छे अंदाज़ में जो है इस रफ़अत ज़िक्र का बयान किया है। मैं चाहता हूँ कि उन्हीं के अल्फाज को आपके सामने रख दूँ। क़ाज़ी साहब फरमाते हैं, बहरुल काहिल के मगरिबी किनारे से लेकर दरियाए हांगहू के मशरक़ी किनारे तक रहने वालों में से कौन है जिसने सुबह के रूह अफ़ज़ा झोंकों के साथ अज़ान की आवाज़ न सुनी हो, जिसने रात की खामोशी में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सुरीली आवाज़ को जाँ बख्श न पाया हो। यही वो अल्फाज हैं जो जागने वालों और सोने वालों को उनकी हस्ती के बेहतरीन आगाज़ व अंजाम के एलान से सामिया नवाज़ हैं। क्या रफ़अत ज़िक्र की कोई मिसाल इससे बालातर पाई जाती है? आज किसी बादशाह को उसकी ममलकत में, किसी हादी को उसके हल्क़े असर में ये बात क्यों हासिल नहीं
کہ اس کے مبارک نام کا اعلان ہر روز و شب اس طرح پر کیا جاتا ہو کہ خواہ کوئی سننا پسند کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اعلان ہے کہ پردہائے گوشت کو چیرتا ہوا قعر قلب تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، وہ اعلان صرف اس کے نام کا اعلان ہی نہیں بلکہ اس کے کام کا بھی، اور صرف کام کا ہی نہیں بلکہ اس کے پیغام کا بھی اعلان ہے۔ بے شک یہ اعلیٰ خصوصیت صرف اسی برگزیدہ انام کے نام نامی کو حاصل ہے جس کی رفعت ذکر کا ذمہ دار خود رب العالمین بنا ہے، اور جس کی بابت یسیعہ نبی کی کتاب میں پیشین گوئی فرمائی گئی تھی کہ اس کے نام کو برکت دی جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، اور سابقہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اور آپ کے نام کے بارے میں آیا ہے کہ اس نام کو برکت دی جائے گی۔ تو اس طرح سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے رہا ہے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی کوئی بڑے سے بڑا انسان اس دنیا میں کوئی بھی ہو، کوئی اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی نہیں ہے کہ جس کے ناموں کا اور اس کے کام کا اور اس کے پیغام کا اس طرح دنیا میں ہر وقت اعلان ہوتا ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا مختصر طور پر معنی بیان کرتے ہوئے چلیں گے کہ یا پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی مؤخر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کے ساتھ، کیونکہ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر، اشہد ان محمد رسول اللہ کا معنی یہاں بیان کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ میں 4 بڑی باتیں اس کے معنی میں آتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو 4 باتیں بڑی بڑی اس کا ہم مانتے ہیں۔ کون کون سی بات؟ پہلی بات یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ جو کچھ کہتے ہیں بالکل سچ ہے، بالکل برحق ہے، آپ کی ساری باتیں بالکل برحق ہیں، ساری خبریں بالکل سچی ہیں، چاہے وہ خبریں ماضی سے متعلق ہوں، مستقبل سے متعلق ہوں، کیسی بھی خبر ہو، جو خبریں آپ نے دی ہیں وہ ساری خبریں بالکل برحق اور سچی ہیں، ہم انہیں سچا مانیں گے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے چاہے نہ سمجھ میں آئے۔ اتنا ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے جب تک کہ اللہ آپ کو نہ بتلاتا ہو۔ تو یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز، اگر ہم نے آپ کو رسول مانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے حکموں کی اطاعت ہم پر ضروری ہے، آپ نے حکم دیا اس کی تعمیل ہمیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، اگر ہم نے آپ کو رسول مانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی چیز، شریعت اور دین وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز شریعت اور دین نہیں بن سکتا۔ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ، اللہ کی جنت حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ کے جہنم سے بچنے کا ذریعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز کار ثواب یا دین کا کام یا اللہ کی قربت کا ذریعہ یا جنت میں درجہ کو بلند کرنے کا ذریعہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر شہادتین کے بعد آتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ یہ ارکان اسلام میں بھی یہی ترتیب ہے۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد شہادت کا اقرار کرو، دوسری بنیاد صلاۃ پڑھو۔ تو یہاں بھی پہلے اعلان کیا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ بھی سنو، اس کا جواب دو، اور اگر آپ نے جواب دے دیا تو پھر حی علی الصلاح، آؤ صلاۃ پڑھنے کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے۔ اصل میں انسان کی طبیعت ہے کہ ہمیشہ وہ سامنے چیز کو پیچھے کی چیز سے آگے رکھتا ہے، نقد کو ادھار پہ وہ آگے رکھتا ہے، دیکھی ہوئی چیز کو سنی ہوئی چیز سے آگے رکھتا ہے۔ دنیا ہماری دیکھی ہوئی چیز ہے، دنیا کے معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، دنیا ہمارے پیش نظر ہے، اس لیے آخرت ہمارے پیچھے چلا جاتا ہے، آخرت کو ہم بھول جاتے ہیں، آخرت کے بارے میں سنتے ہیں لیکن اس پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح یاد کرایا جاتا ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ تم جس میں مشغول ہو، ابھی جب تم نے اللہ کا نام لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو یاد کرو، اور ان مشغولیات کو چھوڑ کر کے آؤ صلاۃ کے لیے اور آؤ فلاح کے لیے۔ یہی تو فلاح ہے، یہی تو کامیابی ہے۔ اور یہیں سے میرے بھائیوں جو ہے جن چیزوں میں آپ لگے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے آئیں،
कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह। यहाँ अगरचे ख़ास जुमा का ज़िक्र है, लेकिन ये जुमा के लिए नहीं बल्कि सारी सलातों के लिए है, सारी नमाज़ों के लिए है कि जब भी अज़ान की आवाज़ सुने तो सब कुछ छोड़ करके उसके लिए दौड़ पड़ें और उसके लिए चले जाएं। तो इसमें आपको कामयाबी की तरफ बुलाया जाता है और यही हकीकी कामयाबी है। कामयाबी और किसी चीज़ में तसव्वुर ना करें। कामयाबी किसको कहते हैं? दुनिया की ज़बान में कामयाबी किसको कहते हैं? कामयाबी की तफसीर अहले इल्म ने इस तरह की है कि आदमी को जिस चीज़ की तलब हो, जिस चीज़ की ख्वाहिश हो, मिल जाए, और जिस चीज़ से डरता हो उससे बच जाए, तो कहते कामयाब हो गए। फलां चीज़ से डर रहे थे, बच गए, कामयाब हो गए। फलां चीज़ चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे, तलब कर रहे थे, पा गए, कामयाब हो गए। तो जिसका खौफ था उससे बच जाए और जिसकी लालच थी, जिसकी ख्वाहिश थी, वो मिल जाए, ये कामयाबी है। और ज़ाहिर बात है कि हर इंसान को जिस चीज़ की सबसे बड़ी तलब होनी चाहिए वो अल्लाह की रज़ा और अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह की खुशनुदी है, उसकी तलब। तो ज़ाहिर बात है जो लोग अल्लाह के इस हुक्म पे अमल करेंगे वो अपनी इस ख्वाहिश को पा जाएंगे। और अल्लाह की सज़ा, अल्लाह के गज़ब, अल्लाह के अज़ाब जहन्नम का खौफ इंसान को सबसे ज़्यादा होना चाहिए। जो शख्स इस पुकार पे लब्बैक कहेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला का इनाम पाएगा और उसकी सज़ा से बच जाएगा। तो ये हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह में ये कहा गया। मेरे भाइयों, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह कहा जा रहा है, आओ सलात के लिए, आओ फलाह कामयाबी के लिए। ये नहीं कहा जा रहा कि मस्जिद ही में बैठे रहो, पहले से बैठे रहो, बाद में भी बैठे रहो। कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ये नहीं तारीफ़ की जा रही है कि बैठे रहो। जो लोग मस्जिद ही में 24 घंटा बैठे रहते हैं, उसी को अपना ठिकाना बना लेते हैं, उसी को अड्डा बना लेते हैं। यहाँ से इस्लाम का ये हुस्न, ये खूबी, इस दीन की ये अज़मत ज़ाहिर होती है कि इसने दोनों दीनों दुनिया में एतदाल रखा है। आप अपनी तिजारत में मशगूल रहो, अपनी सनात में मशगूल रहो, अपनी कारोबार में मशगूल रहो, अपनी कारीगरी में मशगूल रहो, अपने कामों में मशगूल रहो। और जब अल्लाह का मुअज्जिन पुकारे, आसमानी मुनादी बुलाए तो चले आओ, आसमानी मुनादी बुलाए चलो। आज आप देख रहे हैं दुनिया के कितने मज़ाहिब के बारे में देख रहे हैं कि तारिकुद दुनिया बनाया जाता है, बल्कि दुनिया का कपड़ा भी उनके लिबास पे नहीं होना चाहिए, एकदम नंग धड़ंग रहो। दुनिया से इतना काटते हैं, लेकिन नहीं, इस्लाम ये तालीम नहीं देता, इस्लाम की ये तालीम नहीं है। अज़ान ये जो रोज़ाना पुकारी जाती है, इसमें ऐलान होता है कि अज़ान तर्के दुनिया, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। आज बहुत सारे लोग बयान करते फिरते हैं कि दुनिया की मोहब्बत सबसे बड़ा गुनाह है, सारे गुनाहों की जड़ है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये किसी हदीस में नहीं, हदीस के नाम पे गढ़ा गया है इसको कि दुनिया रास हुब्बुद्दुनिया रास कुल्ल खतिया। ये गढ़ी हुई हदीस है कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इस्लाम में। इस्लाम ने ये तालीम दी है कि तुम दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया में रह के अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करो, अल्लाह के हुक्मों की तामील करो। तो इस कलिमा के हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह के ज़रिए से ये वाज़ह कर दिया जाता है कि इस्लाम का क्या पैगाम है और दुनिया और दीन के मामले में इस्लाम की क्या खूबी है। दुनिया से किनारा कशी का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि हर वक्त पर जो अल्लाह का हुक्म है उसकी तामील का नाम जो है, उसकी तामील का नाम इस्लाम है। आप जानते हैं कि दुनिया चंद तरजीहात का मजमुआ है, यानी अब हमेशा आपके सामने दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, उन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में किसी एक को आपको इख्तियार करना रहता है। ये इम्तिहान आपके वक्त हरदम रहेगा, घर का मामला हो, बाहर का मामला हो, तिजारत का मामला, हमेशा आपके सामने ये इम्तिहान रहता है कि यार ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है, मैं किसको इख्तियार करूँ, किसको इख्तियार करूँ। दुनिया तरजीहात के मजमूए का नाम है। तो आप जो अपने हक़ में ज़्यादा बेहतर होता है उसे हमेशा मुंतखब कर लेते हैं, अपने हक़ में जो ज़्यादा। जैसे मिसाल के तौर पर एक हल्की मिसाल और सामने की मिसाल, आज आपके सामने दो ऑप्शन था, दो इख्तियार था कि आप इस्लामिक सेंटर का प्रोग्राम सुनने जाएं या कोई और काम करें। हर एक का ऑप्शन अलग अलग होगा, दूसरा काम सामने रहा होगा, लेकिन आपने उसको छोड़ करके इस्लामिक सेंटर के प्रोग्राम को इख्तियार किया, आपने इसे तरजीह दी, इसके पल्ले को भारी किया, आपने वज़नी किया इसके पल्ले को, तो आप यहाँ चले आए। यही मामला है, यहाँ अल्लाह ताला आपसे कह रहा है कि आपके सामने जो और चीज़ें हैं उसको छोड़ो, उसका पल्ला हल्का करो, हय्या अलस सलाह, इसका पल्ला वज़नी करो, इसको इख्तियार करो, इसकी तरफ आओ। और मेरे भाइयों, फिर यहीं पर हमारे ईमान का टेम्परेचर अल्लाह ताला आज़मा लेता है, देख लेता है कि आपके अंदर कितना ईमान है, आप
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को जो अभी मुअज्जिन का जवाब देते हुए आपने कहा है, वो उसमें आप कितने सच्चे हैं, आपने उस बात को दिल से कितना कबूल किया है। आप शायद कोई बात कहना चाहते हैं, उंगली उठा रहे थे। हाँ, तो आप अपने इस कहने में कितने सच्चे हैं, इसकी आजमाइश वहीं हो जाती है जब बंदा हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह का सही जवाब देता है, अमली जवाब। अगर सुस्ती के साथ, बेरग़बती के साथ, अदम दिलचस्पी के साथ, किसी तरह से बोझ उतारने के लिए अगर मस्जिद पहुंच जाता है, तो मेरे भाइयों ये हमारे ईमान की कमी की अलामत होगी, और ईमान को जिस अंदाज़ पे होना चाहिए उसमें बहुत बड़ी कमी की अलामत होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। मेरे भाइयों, यहाँ जब आप हम सही तौर पर अज़ान का जवाब दे लेते हैं तो हमने कामयाब इस तरह भी हुए कि हमारी एक जंग जारी है। आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा किया था, तभी इबलीस से, शैतान से, इबलीस और उसकी औलाद से हमारी जंग जारी है। आप खैर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, फरिश्ता आपको खैर की तरफ बुलाता है, अल्लाह आपको खैर की तरफ बुलाता है, और आपका दुश्मन आपको शर की तरफ ले जाना चाहता है, आपको बुराइयों की तरफ ले जाना चाहता है, आपको हर तरह से रोकना चाहता है, चीज़ें खुशनुमा बना के पेश करता है, चाहता है कि आप खैर की तरफ ना जाने पाएँ। अगर आपने शैतान की खुशनुमाई को, शैतान की उन लज्जत वाली चीज़ों को, उनको इख्तियार कर लिया तो आप शैतान से हार गए, नाकाम हो गए, अपने दुश्मन को आपने गालिब कर दिया, दुश्मन को आपने जिता दिया। और अगर आपने शैतान को शिकस्त दे दी, आपने अपनी नफसानी ख्वाहिशात को शिकस्त दे दी, आपने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तामील कर ली, तो आप फतेहयाब हो गए, आप कामयाब व कामरान हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। मुनाफिकीन ये अल्लाह को धोखा देते हैं, वो समझते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो ख़ुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो जब सलात के लिए खड़े होते हैं तो बड़ी ही सुस्ती से खड़े होते हैं, वो लोगों को दिखलावे के लिए सलात पढ़ते हैं, वो अल्लाह का थोड़ा सा ही ज़िक्र करते हैं। और ऐसे ही अल्लाह ताला ने फरमाया वमा मनाहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिहि वला यअतून अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला वला युनफ़िक़ून इल्ला वहुम कारिहून। अल्लाह ने उनके ख़र्चे को, अल्लाह की राह में जो खर्च कर रहे थे, जो कुछ वो अपना माल दे रहे थे, अल्लाह ने उसे कबूल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफ्र किया। और अगर वो सलात को आते हैं तो सुस्ती के साथ आते हैं, और ख़र्च करते हैं तो दिल की कराहत से खर्च करते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जो है, उनकी सलात, उनकी ज़कात और उनका ख़र्च करना अल्लाह ने कबूल नहीं किया। मेरे भाइयों, हर कलमे में अज़ान का जवाब ऐसे ही देना है जैसे मुअज्जिन कहता है। मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, तो हमको भी कहना है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हमको भी कहना है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुअज्जिन कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हमको भी कहना है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लेकिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में हमको यही नहीं कहना है, बल्कि इसका जवाब बदल जाएगा, इसलिए कि कोई पुकारने वाला हो तो कोई जवाब भी देने वाला हो। यहाँ जवाब देने वाला हमको बन करके कहना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला हौला, हौल ये तहव्वुल, हरकत से है, तब्दीली से है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के बग़ैर हम ना कोई हरकत कर सकते हैं, ना हमारे अंदर कोई ताकत है। तो गोया अगर हमने अज़ान का जवाब दिया और अज़ान के लिए का जवाब देने के लिए, अमली जवाब देने के लिए, और सलात पढ़ने के लिए तैयार हुए और मस्जिद जाने के लिए तैयार हुए, और ऐसा हम करते हैं, तो हमारे अंदर किब्र ना आए, उज्ब ना आए, ख़ुदबीनी और ख़ुद पसंदी ना आए, बल्कि हम कहें अल्लाह तूने तौफ़ीक़ दी है, तेरी क़ुव्वत दिए बगैर, तेरे क़ुव्वत दिए बगैर, तेरी ताकत दिए बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो इसमें अल्लाह पर तवक्कुल का ऐलान भी है और अल्लाह से मदद तलबी भी है, इस्तिआनत। तवक्कुल और इस्तिआनत दो इबादतें इसके हैं। इस जवाब में दो इबादतें, मेरा भरोसा अल्लाह पर और मैं अल्लाह से मदद मांग के ये काम कर रहा हूँ। और मेरे भाइयों, इस मामले में लोगों की कितनी अक़साम है और क्या है, इसकी बड़ी तफसील है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखें कि ये कलिमा कितना अहम है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कंजुम मिन कुनूज़िल जन्नह,
یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ خزانہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے سے اکٹھا مل جائے، جو آپ نے جمع کیا وہ خزانہ نہیں ہوتا، جمع ہو جانے کے بعد وہ خزانہ ہوتا ہے۔ تو اس کو اللہ نے خزانہ کہا، یعنی آپ کے لیے جمع ہے، یہ اس کے لیے کوئی محنت آپ کو نہیں کرنی پڑ رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا ایک خزانہ ہے، کیونکہ اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا، اپنی محتاجی کا، اپنی فقیری کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اللہ کو سب سے اچھا کلمہ کیا پسند ہے؟ لا الہ الا اللہ، جس میں اس کی مستحق عبادت ہونے کا اعلان ہو۔ تو جب اس کی عبادت کی جاتی ہے تو یہ سب سے اچھی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی سب سے اچھی تعریف ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کی سب سے اچھی تعریف کرتے ہیں اور اپنی حیثیت کا ہمیں ادراک اور اعتراف ہوتا ہے تو یہ اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے، اور اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں، اذان ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے اذان پوری دنیا میں اذان کی آواز جاتی ہے، اذان کی دعوت پوری دنیا کے لیے ہے، ویسے اسلام کی دعوت بھی پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو یہ ایک عالمگیر دعوت ہے، عالمگیر دعوت ہے، اور مؤذن کسی پر جبر اور اکراہ نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا، وہ اپنا اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو ایسے ہی اسلام میں زبردستی نہیں ہے، پیغام پہنچایا جائے گا لیکن عمل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی، نہیں تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن اسلام کا پیغام ہر ایک کے کان تک پہنچنا چاہیے۔ اور آج اللہ کے فضل سے دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز نہ پہنچی ہو، اور چنانچہ اگر ہم اذان کی تاثیر دیکھتے ہیں تو جو سیاح مسلمان ملکوں میں نکلتے ہیں، غیر مسلم سیاح، یورپین سیاح، ان کے تاثرات دیکھیں تو عجیب عجیب تاثرات کی کیسے اس کا اثر سب پہ ہوتا ہے۔ اذان کے الفاظ کا اثر بچے پہ بھی ہوتا ہے، بوڑھے پہ بھی ہوتا ہے، جوان پہ بھی ہوتا ہے، عربی سمجھنے والے پہ بھی ہوتا ہے، اجمی پہ بھی ہوتا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی ہوتا ہے، دن کے اجالے میں بھی ہوتا ہے، شام ہوتے ہوئے بھی ہوتا ہے، صبح ہوتے ہوئے بھی ہوتا ہے، ہر وقت اذان کی تاثیر ہوتی ہے۔ اور اس پر ماشاءاللہ لکھنے والوں نے بہت لکھا ہے، اور بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں اور بہت ساری باتیں سمجھنے میں آنے والی۔ بہرحال تو ہم اس پر نہ جاتے ہوئے آخری بات لا الہ الا اللہ، جس پر اذان ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر 2 بار کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس پر اذان ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا بیان کر کے اپنے اس بیان کو ختم کر دیں گے۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، اور لا الہ الا اللہ میں اس کی تاکید کی گئی، اور یہ اس کے ذریعے اذان کو ختم کیا گیا۔ اگر اسی پر ہماری زندگی ختم ہو جائے تو ہم کامیاب ہو گئے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو یقین کے ساتھ، اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس کی آخری بات یہ ہوتی ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کیا ہے اس کلمے میں جو اس پر جنت میں جانے کا دار و مدار ہے؟ اس میں میرے بھائیوں 2 باتیں ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ انکار، الا اللہ اقرار۔ سب کا انکار، سب کے وجود کا انکار نہیں، سب کے مستحق عبادت ہونے کا انکار۔ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں۔ میرا سر کہیں نہیں جھکے گا، اللہ کے لیے جھکے گا۔ میرا دل کسی سے امید نہیں لگائے گا، اللہ سے امید لگائے گا۔ میرا دل کسی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کرے گا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا۔ میں کسی سے نہیں ڈروں گا، اللہ سے ڈروں گا۔ میں کسی سے مدد نہیں طلب کروں گا، اللہ سے مدد طلب کروں گا۔ میں دشمن پہ فتح پانا ہو تو کسی کو نہیں پکاروں گا، اللہ کو پکاروں گا۔ میری ندا ہوگی یا اللہ کے علاوہ اور میری کوئی ندا نہیں ہوگی۔ تو جتنی بھی عبادت ہیں، ظاہری عبادات ہیں، زبان کی عبادات ہیں، قول کی عبادات ہیں، عمل کی عبادات ہیں، اعضاء کی عبادات ہیں، قلبی عبادات ہیں، ساری عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ سب کا انکار کر دو، کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے، صرف اللہ عبادت کا مستحق ہے۔ تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے، صرف شرک کا انکار ہی نہیں، توحید کا اقرار بھی ہو۔ بہت سارے لوگ شرک کا انکار تو کرتے ہیں، توحید کا اقرار نہیں کرتے۔ میں مزار پہ نہیں جاتا، میں چرچ میں نہیں جاتا، میں گردوارے میں نہیں جاتا، میں مندر میں نہیں جاتا، میں اور کسی عبادت خانے میں نہیں جاتا، لیکن کیا مسجد بھی جاتے ہو؟ میں کسی کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن کیا اللہ کو سجدہ کرتے ہو؟ میں کسی کو نہیں پکارتا، لیکن کیا اللہ کو پکارتے ہو؟
میرے بھائی اس پر دار و مدار ہے، لا الہ الا اللہ، کسی کی عبادت نہ ہو، اللہ کی عبادت ہو، یہ توحید ہے۔ شرک کا انکار ہو، توحید کا اقرار ہو، اور اسی پر میرے بھائیوں یہ گویا ایک عمل کا آپ کو موقع دیا، ایک طریقہ دیا جا رہا ہے کہ سب کا انکار کر دو لیکن اللہ کا اقرار کرو، اللہ کے حکموں پر کی تعمیل کرو، اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد عمل کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اذان کی معنویت، اس کی عظمت اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو انقلاب چاہتا ہے وہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی نبینا وسلم۔ سوال و جواب، اگر کچھ ساتھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں۔ اذان کے مسائل تو بہت ہیں میرے بھائیو، بہت سارے مسائل ہیں اذان کے، اور ظاہر بات ہے کہ ایک ماہانہ پروگرام میں ان مسائل کا استقصاء تو نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بات ہوئی ہے اگر اس بات کے تعلق سے کوئی سوال وغیرہ ہو، کسی بھائی کے ذہن میں ہو، جی ہاں سوال پوچھیں، آپ کو موقع جی۔ جزاک اللہ خیر، بہت اچھا سوال ہے اور متعلق سوال ہے۔ ہاں جی، آپ کا سوال، جی آپ بھی کہیں۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ خیر، یہ بھی اذان ہی سے متعلق سوال ہے۔ ہاں جی بہت سارے لوگ لیٹے رہتے ہیں، جی تو کہتے ہیں کہ بھائی اذان ہو رہی تو لیٹنا ٹھیک نہیں ہے، بیٹھ جانا چاہیے۔ جی ہاں، اور کوئی سوال؟ اسی وقت سوال متعلق لیتے ہیں پھر جواب اکٹھا دیتے ہیں۔ بہرحال شروع کرتے ہیں ایک ایک سے۔ پہلا سوال ہے، یہ دیکھیے اذان کے مسائل پہ لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ، اور میں چیزیں لے کے آیا تھا کہ اگر وقت رہے گا تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے گا، یہ چیزیں ہیں پوری سامنے، لیکن میں مختصر طور پر میں اس کو بتاتا ہوں، تفصیل جو چاہے گا، دلیل چاہے گا آ کے لے سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی مؤذن تھے، جو مؤذن آپ کے سامنے اذان دیتے تھے، بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ آپ کے سامنے اذان دیتے رہے، اور ان کی اذان میں 15 کلمات ہیں، گنتے جائیں میرے ساتھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، شروع میں ہی اتنا ہی رہتا ہے نا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان ہے، کس کی اذان؟ بلال رضی اللہ عنہ۔ وہ اقامت کیسے کہتے تھے؟ وہ اقامت کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اذان میں کتنے، اقامت میں کتنے کلمات ہوئے؟ 11 کلمات۔ تو اذان میں 11، اقامت میں 11 اور اذان میں 15، یہ جو ہے کلمات ہوتے تھے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ میں اذان دیتے تھے، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ مکہ میں اذان دیتے، اور ان کی اذان کا طریقہ ان کی اذان سے مختلف تھا، اور اقامت کا طریقہ بھی مختلف تھا۔ اذان وہ دیتے تھے، اس میں 4 بار اللہ اکبر کہنے کے بعد 2 بار دھیرے سے کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر 2 بار زور سے کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد 2 بار دھیرے سے کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر 2 بار زور سے کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ترجیع، یعنی اسی کو لوٹا دینا۔ تو اس طرح سے وہ اذان دیتے تھے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، اور اقامت کو وہ اذان ہی کی طرح کہتے تھے۔ 4 بار جو ہے تشہد، 4 بار شروع میں اللہ اکبر، اور اس کے بعد میں حی علی الصلاۃ 2 بار، حی علی الفلاح 2 بار، پھر قد قامت الصلاۃ 2 بار، پھر اللہ اکبر 2 بار، اللہ اکبر 1 بار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی آیا ہے کہ فَأُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان دوہری کہیں اور اقامت اکہری کہیں۔ اس لیے راجح اذان اور اقامت وہی ہے جو بلال رضی اللہ عنہ کہتے تھے۔ جائز سب ہے، لیکن راجح وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ ہوتا تھا، یعنی دوہری اذان جو ہے دوہری ہو اور اقامت اکہری ہو، اور جب ترجیح کے ساتھ اذان ہو تو دوہری، اقامت
کہی جا سکتی ہے، اذان ترجیح کے ساتھ بھی کہی جا سکتی ہے، بلا ترجیح بھی کہی جا سکتی ہے، اور اقامت دوہری بھی کہی جا سکتی ہے اور اکہری بھی کہی جا سکتی ہے، لیکن اکہری کہنا اولا، افضل، راجح، بہتر ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سامنے آپ کے یہی ہوتا رہا۔ جی دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نہیں ہوا اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا اضافہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ثابت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایت آتی ہے وہ اس کے دہرانے کی ہے، یعنی بعد میں بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جگاتے ہوئے جب ان کو جگانے کے لیے جو شخص مقرر تھا، جو خادم مقرر تھا، وہ آ کے جگاتے ہوئے الصلاۃ خیر من النوم کہتا تھا، تو اسے کہا گیا نہیں، اس کو اذان ہی میں رکھو، اذان ہی میں رکھو۔ تو اس روایت کو بعض لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عمر نے یہاں سے اٹھا کے اذان میں پہنچا دیا، نہیں، اذان میں پہلے ہی سے تھا۔ آپ نے کہا دوبارہ جگاتے ہوئے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جگانے کے لیے دوسرا کوئی لفظ استعمال کرو اور اس کو اذان ہی میں رہنے دو۔ تو یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور جن کا آپ نے ذکر کیا، جن اہل بدعت کا، انہوں نے نماز میں اور اذان میں اور دین میں بہت سارے اضافے کر رکھے ہیں، اذان میں بھی اضافے کر رکھے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہی وہ اضافہ قبول ہے، نہ اللہ کے دین کو اضافہ قبول ہے۔ ہاں، آپ کا سوال تھا اذان کے احترام کے تعلق سے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہو تو لیٹے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور ہاں تو دیکھیے اللہ کا ذکر اگر کوئی حمام وغیرہ میں ہو تو اللہ کا ذکر وہاں نہیں کر سکتا ہے، اس لیے وہاں تو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ بیت الخلاء میں اگر ہے تو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ شخص جو ہے دوسری جگہوں پر ہے، لیٹا ہوا ہے، تو لیٹے اللہ کا ذکر ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان کے بارے میں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اہل ایمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں، قعود بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے بل جب لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، لیٹنے کی حالت میں۔ تو اللہ کا ذکر ہر حالت میں ہے، بیٹھنے کی حالت میں، لیٹنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں۔ اس لیے اذان کا جواب دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے، کسی بھی حالت میں اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اور ایسے ہی بہت ساری عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جب اذان ہو تو جو ہے دوپٹہ سر پہ رکھ لیا جائے، نماز نہیں پڑھیں گی اور نہ جواب دیں گی، بس خالی دوپٹہ اٹھا کے سرکا کے سر پہ رکھ لیا۔ تو اس میں دو نقصان ہیں، ایک تو صحیح شریعت پہ عمل نہیں کیا اور ایک نئی چیز پیدا کر لیا، دو نقصان ہیں۔ صحیح شریعت یہ ہے کہ اذان کو سنو تو ویسے ہی جواب دو، تو یہ تو کیا نہیں، اور اس کے بدلے دوپٹہ سنبھالنے میں رہ گئے۔ تو دوپٹہ سنبھالنا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اجنبی کے سامنے ہیں تو ظاہر بات ہے پردہ ضروری ہے، اجنبی کے سامنے نہیں ہے تو آپ کو لیے پردہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے اذان کے لیے دوپٹہ درست کرنے کا شریعت میں کوئی جو ہے ذکر موجود نہیں ہے، اس لیے اپنی طرف سے ہم شریعت میں کوئی اضافے کہ جو ہے اضافہ ہمارے لیے موزوں اور مناسب اور جائز اور درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جی جزاک اللہ خیر، بہت اچھا سوال۔ ہاں جی، اور ان کا بھی سوال۔ جزاک اللہ خیر، یہ بھی دونوں سوال مسائل سے متعلق ہے۔ کچھ لوگ کانوں میں انگلیاں لگاتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ کانوں میں انگلیاں لگانے کا سنت میں ذکر آیا ہے، اس لیے کانوں میں انگلیاں لگانا چاہیے۔ اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بعض لوگ جو صدقتہ و بررتہ کہتے ہیں، یہ روایت چونکہ ضعیف ہے، اس لیے الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی کہا جائے گا۔ الصلاۃ خیر من النوم جب آپ سنیں تو اس کا جواب الصلاۃ خیر من النوم ہی، اور وہ دوسرا جواب جو مشہور ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ جی، اذان کی ابتدا یہ ان الفاظ سے، جیسا کہ میں نے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کا خواب ذکر کیا مدینہ میں، اور سن 2 ہجری میں جب مسلمانوں نے مشورہ کیا اس تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے مشورہ کیا اور اس کے بعد میں طے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں یہ چیز دکھایا، تو سن 2 ہجری سے اذان کی ابتدا ہوئی ہے۔ جی، پیچھے بھی کوئی ہاتھ اٹھا رہا؟ جی، انگلی اٹھانے کا ذکر مجھے نہیں ملا، واللہ عالم، کہ جواب دیتے ہوئے اذان یا مؤذن خود انگلی اٹھائے، مؤذن کی انگلیاں تو کان میں ہوں گی، اس لیے اٹھانے کا وہاں سوال نہیں ہوتا۔ جواب دینے والا انگلی اٹھائے گا جواب دیتے ہوئے، اس کا ذکر مجھے کہیں نہیں ملا، اور نہ کسی عالم کے یہاں میں نے پڑھا کہ انہوں نے اس کا کوئی ذکر کیا ہو، اس لیے اس سے یہی لگتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، واللہ عالم۔ جزاک اللہ خیر، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور یہی سوال پوچھنا چاہتے تھے۔ ہاں، آپ کا سوال؟ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ بھائی کا سوال ہے کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتے ہیں
تو اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے کہ یلتفت یمیناً و شمالاً، کہ دائیں اور بائیں مڑتے تھے، اس لیے جو ہے چہرہ کو بعض لوگ پورا سینے کے ساتھ مڑ جاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت ہے اس معاملے میں کہ اپنا چہرہ جو ہے دائیں حی علی الصلاح کہتے ہوئے اور بائیں حی علی الفلاح کہتے ہوئے چہرہ کو موڑیں گے۔ اور جو انہوں نے جی ہاں آپ کا سوال جزاک اللہ خیر۔ تو اذان اگر باوضو ہو کر کوئی دیتا ہے تو ہر حالت میں باوضو رہنا اچھا ہے، کوئی بھی کام آپ کرو باوضو رہنا اچھا ہے، پورے جب 24 گھنٹہ باوضو رہو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن اذان کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی اللہ نے کہا جب صلاۃ پڑھنا چاہو تب وضو کرو، تو صلاۃ کے لیے وضو ہے، اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اس لیے بلا جو ہے وضو کے اذان دیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اقامت میں بھی وضو شرط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بلا وضو کے اقامت دے گا تو پھر وضو کب کرنے آئے گا اور اس کی جماعت چھوٹ جائے گی، ہے نا۔ تو اس لیے ظاہر بات ہے کہ وہ تو دونوں کو اذان نام دیا گیا، شریعت میں اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے اور اذان کو بھی اذان کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، دو اذانوں کے بیچ میں صلاۃ ہے، نماز ہے، تو دو اذانیں، ایک اذان اور ایک اقامت، اور دو اذانوں کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا رد نہیں کی جاتی، کیونکہ بندہ جب اتنی اہم باتوں کا اقرار کرتا ہے اخلاص سے اور اسے اپنے دل میں سمجھتا ہے تو وہ ایک عبادت میں ہوتا ہے اور اخلاص میں ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور یہ سوال تھا جمعہ کے دن دو اذان کا، دو اذان سے مقصود اگر ایک خطبے والی اذان اور ایک اقامت ہو تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مقصد وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے، خطبے کے اذان سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے، تو اس اذان کی تاریخ یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب جو ہے بازار بہت بڑا ہو گیا اور مسجد کی آواز بازار تک نہیں پہنچتی تھی اور لوگوں کی مشغولیت اور غفلت بڑھ گئی، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے مقام زورہ پر جو ہے اذان بڑھوا دیا لوگوں کے اطلاع کے لیے تاکہ جمعہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بعد میں مروان کے زمانے میں اس اذان کو مسجد میں ڈال دیا گیا اور آج وہ اذان مسجد میں ڈالی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ میں دو اذانیں نہیں تھیں، جمعہ میں دو اذانیں نہیں تھیں، تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے اور ایک ہی اذان دیتا ہے تو یہی اصل سنت ہے، یہی اصل سنت ہے۔ اور اگر کوئی اس کو خلیفہ راشد کی سنت مانتا ہے تو ظاہر بات ہے خلیفہ راشد کی سنت مسجد میں دینے کی سنت نہیں تھی، مسجد میں دینے کی سنت نہیں تھی، مسجد میں دینے کی سنت بہت بعد کے زمانے میں مروان کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، اس لیے مسجد میں دینا یہ خلیفہ راشد کی سنت نہیں ہے، اس سے بچنا بہرحال بہتر ہے۔ اللہ جزاک اللہ خیر۔ ہاں اور میں بیان کرتا تو شاید اب تک سارے مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ جی کان میں، جزاک اللہ خیر۔ ہاں اچھا، جیسے ہمارے یہاں مسجدوں میں کیا کرتے ہیں کہ جب اقامت والی اذان، جب خطبے والی اذان ہوتی ہے جمعے کے دن تو مسجد سے باہر جا کے وہ اذان دیتے ہیں، ایسا کچھ اندر دینا ہے یا باہر دینا ہے، ایسا کچھ ثابت ہے؟ واللہ عالم، اس کی تفصیل اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ آپ کا سوال کچھ لگتا ہوا تھا کیا؟ بچے کے کان میں اذان کی بات، بچے کے کان میں اذان دینے والی حدیثیں ثابت نہیں ہیں، ثابت نہیں ہیں، اس لیے نہ دینا ہی صحیح ہے، اذان نہ دینا ہی صحیح ہے کیونکہ وہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں، صحیح نہیں۔ اور اذان کے بعد کی دعا کا جو مسئلہ ہے، اذان کا جواب دینے کا میں نے بتایا کہ کئی طریقہ ہے اذان کے جواب کا۔ اذان کے جواب کا ایک تو یہ کہ ساتھ میں کلمات آپ دہرائے جائیں مؤذن کے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، جب ختم کرے مؤذن تو آپ بھی کہیں وانا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانا اشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا، ایک جواب یہ ہے۔ اسی طرح سے ایک جواب یہ ہے کہ جب اذان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد ڈائریکٹ پڑھیں اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام، بعض لوگ والدرجۃ الرفیعہ بڑھاتے ہیں، والدرجۃ الرفیعہ کا صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے، آت محمدا الفضیلۃ وسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ ہے۔ ایک تو جواب دینے کا طریقہ یہ ہوا کہ اس کو آپ درود کے بغیر ڈائریکٹ یہ دعا پڑھ لیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود پڑھیں پھر اس کے بعد میں یہ دعا پڑھیں، درود پڑھیں اور اس کے بعد میں یہ دعا پڑھیں، اور ظاہر بات ہے کہ وہ زیادہ افضل ہوگا کہ درود پڑھیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ جی ہاں جی آپ کا
جی آپ کا سوال. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 اذان کا اعلان کیے تھے تو مخالفت ہوئی تھی، جو مخالفت کیے تھے وہ لوگ کون تھے؟ واللہ عالم، اس کی تفصیل مجھے نہیں معلوم ہے. ظاہر بات ہے وہ صحابہ کا دور تھا اور صحابہ نے مخالفت کی ہوگی، لیکن مجھے اس وقت نہیں ذہن میں ہے. اور خلیفہ راشد کو خلفاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ اختیارات دیے جاتے ہیں، مخالفت کی جانے کے باوجود جو ہے پھر ان کی اتباع کی جاتی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت سارے مسائل میں جو ہے اختلاف کیا، لیکن جو ہے بغاوت جو بعض لوگوں نے کیا اسے جو ہے کبھی درست نہیں مانا گیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مخالفت کی جب انہوں نے منی میں 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دیا، وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. اور بہت سارے معاملات میں اس طرح سے نئی چیزیں آئیں. عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سارے اجتہادات کیے. صدیق رضی اللہ عنہ کا صدیق کا اسی لیے خطاب ملا کہ وہ اتباع میں سب سے آگے تھے اور انہیں الگ سے کوئی اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. وہ اتباع کا ان کے ساتھ اتباع ہی کا ہمیشہ مسئلہ رہا، اسی لیے وہ سب سے درجہ ان کا اعلیٰ تھا، صدیقیت کا درجہ تھا. لیکن اس کے بعد کے درجے صدیقیت کو نہیں پہنچتے تھے تو وہاں اجتہاد کے مواقع تھے. تو اگر کسی باتوں میں اختلاف کیا گیا تو وہ اختلاف کس حیثیت میں تھا، کیا تھا، ظاہر بات ہے اس موضوع کو پوری طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ہے اس کے موضوع کو سمجھے بغیر کسی خلیفہ راشد کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہی جا سکتی جس سے نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کھوٹ پیدا ہو. آپ کا کسی بھائی کا ایک سوال اس سے پہلے تھا جو رہ گیا. ہاں آپ کا کیا سوال تھا؟ سوال یہ ہے کہ کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں اذان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں جزاک اللہ خیر. یہ میرے بھائی عربی زبان کا معاملہ ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ کہاں پہنچ کر کیسا ہو جاتا ہے نا. تو جب آپ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو محمد لفظ سے پہلے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس پر زبر آئے. اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو محمد لفظ سے پہلے جو انا آیا ہوا ہے اس کے اثر سے محمدن ہو جاتا ہے. تو یہ عربی میں بولنے کا طریقہ ہے، جیسے ہم اپنی زبان میں ہی بولتے ہیں کہ بہت سارے الفاظ ایک جگہ کچھ رہتے ہیں دوسری جگہ جا کر کے کچھ ہو جاتے ہیں، ہے نا. جب کہتے ہیں کہ کہیں آپ میں نے بولتے ہیں اور کہیں صرف میں بولتے ہیں، کہیں بچہ بولتے ہیں کہیں بچے بولتے ہیں، ایک ہی بچے کو میں نے بچے کو دیکھا جبکہ ایک ہی ہے نا. تو اس طرح سے الفاظ ادھر ادھر جا کر کے وہ بدلتے ہیں. تو یہ اعراب کا مسئلہ ہے اور زبان کا مسئلہ ہے. ہاں جزاک اللہ خیر. یہ انشاءاللہ آپ جزاک اللہ خیر. یہ سوال موضوع سے باہر نکل رہا ہے اور چونکہ وقت بھی کافی ہو گیا اور یہ موضوع سے باہر بھی سوال ہے اس لیے میں اس کا جواب نہیں دیتا. جی جزاک اللہ خیر. یہ ایک اچھا سوال ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں پیش کرتے ہیں لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں کہ مصیبت کے وقت جو ہے اذان دی جائے، یا اسی طرح سے جو ہے کچھ لوگ جنازے پہ اذان دیتے ہیں یا اور بہت ساری جگہوں پہ اذان دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ثابت نہیں ہیں. اذان میں بہت ساری بدعات ہیں، اگر ان کا تذکرہ کیا جائے ان چیزوں کو بھی میں نے رکھا تھا کہ اذان میں بدعات کس طرح کی بدعات آ گئی ہیں، کیسے اضافات کر لیے گئے ہیں. اور لیکن چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور اذان سے پہلے بہت سارے لوگ بسم اللہ کہہ کے اذان دینا شروع کرتے ہیں. ظاہر بات ہے یہ بھی بدعت ہوگی کیونکہ بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اتنے پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. چلیے آپ کا آخری سوال اگر موضوع سے متعلق ہوگا تو. جی جب اذان سنی تو عمر رضی اللہ عنہ بھی دوڑتے ہوئے اور آئے اور کہے کہ جو یہ میں سن رہا ہوں یہ میں نے بھی خواب میں دیکھا ہے. اللہ اعلم. بہرحال یہ آخری سوال تھا. اب اکتفا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب بنائے. اور میرے بھائیوں آپ لوگوں کی ضیافت کے لیے کھانے کا انتظام ہے. اطمینان سے سارے ساتھی صفائی وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے، کھانے کا آداب کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھا کر کے تشریف لے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.